اب سب سے پہلا سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ آپ کے مختلف افکار پر تنقیدات سامنے آتی رہتی ہیں اور بطور طالب علم ہم ان کو پڑھتے ہیں، ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ ایک بات جو فیس بک کی دنیا میں ہی گردش کرتی رہی وہ یہ تھی کہ آپ کی جو پوری فکر ہے یہ دراصل اشرافیہ کی فکر ہے، یعنی ایک خاص طبقہ ہے جن کی یہ انٹلیکچول ڈیبیٹس ہیں، وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، ان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ ایک عام مسلمان اس تک دین کا وہ پازیٹیو میسیج پہنچانا، اس کی دینی ضروریات کا خیال رکھنا، اس سے براہ راست انٹریکٹ کرنا، اس کے لیے کچھ کرنا، یہ اس فکر کا جس کے آپ امین اور دائی ہیں نہ کوئی ہدف ہے اور نہ عملی طور پر ہمیں نظر آتا ہے، نہ آپ کی فکر کا کوئی عملی پہلو مسجدوں میں نظر آتا ہے، نہ کوئی اس ہلکا فکر نے مسجدیں بنائیں جہاں پر وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، تبلیغ کریں، ان کو نیکی کی طرف بلائیں۔ بس یہ فکری بحثیں ہیں جن کے اندر ہر وقت گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی یہ آپ کا جو پورا پیراڈائم ہے، پوری فکری تحریک ہے، یہ کیا کوئی انٹلیکچول تحریک ہے، خاص طبقہ فکر کو متعارف کرتی ہے، یا عام مسلمانوں سے بھی کچھ کا لینا دینا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اس کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا طرز فکر سامنے آئے تو وہ لازماً ایک الگ جماعت بنے، ایک فرقہ بنے، اس کی اپنی مسجدیں ہوں، وہ اپنے ائمہ و اکابر کی فہرست جاری کرے۔ یہ ہمارا عام رجحان بن چکا ہوا ہے۔ میرا یہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ میرے نزدیک محمد الرسول اللہ کی امت یہی ہماری جماعت ہے۔ یہ امت اس وقت 1.5 ارب سے زیادہ کی تعداد میں ہے۔ اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، نہ میں پیغمبر ہوں نہ ان میں سے کوئی پیغمبر ہے، ہم سب اس دین کے خدام ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ دیہاتوں میں جا کے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسجدوں کا نظم سنبھالا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دینی مدارس بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سب میری جماعت ہے۔ یعنی جس وقت یہ کہا جاتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب کے سب لوگ تو میرے لوگ ہیں۔ ہر مسجد میری مسجد ہے، ہر عالم میرا عالم ہے، ہر امام میرا امام ہے۔ یہ پوری کی پوری امت جو کچھ بھی خدمات انجام دے رہی ہے وہ سب کی سب ہماری ہیں۔ اور چونکہ اس میں تنوع بھی ہوتا ہے، اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، تو ان اختلافات کا بھی ظہور ہوتا رہتا ہے۔ ایک دیوبندی نقطہ نظر رکھنے والا بریلوی نقطہ نظر کے لوگوں سے کچھ اختلاف کر لے گا، صوفیانہ مزاج رکھنے والے علماء سے کچھ اختلاف کر لیں گے۔ تو اختلافات بھی اصل میں اپنے تنوع کے ساتھ معاشرے کا حسن ہے۔ سوسائٹی کی یہ خدمت بحیثیت مجموعی انجام پا رہی ہے۔ ہر آدمی سے یہ توقع کیوں کی جائے کہ وہ یہ سارے کام الگ سے کر کے دکھائے؟ میں نے اپنا جائزہ لیا اور یہ اندازہ کر لیا کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ مجھے کوئی پیغمبر بنا کے مبعوث نہیں کیا گیا کہ مجھے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مامور کر دیا ہے۔ نہیں، مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ان کا اندازہ کیا اور یہ دیکھا کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو خدمت کا جو دائرہ میرے لیے ممکن تھا، جس کی میرے پاس صلاحیت تھی، میں نے وہ اپنے لیے منتخب کر لیا۔ تو شخصی حیثیت سے میں نے یہ دیکھا کہ میں کچھ تصنیف تالیف کا، کچھ تحقیق کا کام کر سکتا ہوں، میں نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنی بات لوگوں تک، جو کچھ بھی میں نے حقائق دریافت کیے ہیں یا کوئی تحقیق کی ہے، وہ شائستگی کے ساتھ پہنچا سکتا ہوں، تو میں نے وہ کام شروع کر دیا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کی تعلیم، تربیت اور تحقیق کے لیے کچھ ادارے ہونے چاہیے، وہ قائم کر دیے۔ یہ میرے دائرے کی چیزیں تھیں۔ میں نے اپنے دائرے کے کام اپنے لیے منتخب کیے ہیں۔ میں امت میں کوئی نئی امت نہیں بنا رہا، میں فرقوں میں کسی نئے فرقے کا اضافہ نہیں کر رہا۔ اس لیے ہر مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، تمام علماء کو اپنے علماء سمجھتا ہوں، سب کی عزت کرتا ہوں۔ جس معاملے میں مجھے کوئی اختلاف ہوتا ہے، اپنا اختلاف شائستگی کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ میری صلاحیت کے لحاظ سے جو لوگ میری بات سمجھ سکتے ہیں وہ میرے مخاطبین ہیں۔ وہ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو دیہات میں بھی آپ کو ملیں گے، وہ دور دراز قبائلی علاقوں میں بھی آپ کو ملیں گے، وہ اشرافیہ میں بھی آپ کو ملیں گے۔ تو ہر جگہ ہر آدمی کی بات سننے والے لوگ نہیں ہوتے۔ اس ذوم میں مبتلا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تنوع باقی رکھا ہے۔ کیا ساری مسلمان امت کو آپ ابن تیمیہ پر اکٹھا کر سکیں؟
ابن قیم پر اکٹھا کر سکے ہیں، ابو حنیفہ پر اکٹھا کر سکے ہیں، شافعی و مالک پر اکٹھا کر سکے ہیں. کتنے جلیل القدر اہل علم تھے، اوزاعی، سفیان ثوری، امام لیث، کہ جن کے آج جاننے والے بھی دنیا میں آپ کو کم ملیں گے، یعنی چند علماء کے حلقوں میں ان کو جانا جاتا ہے. تو کیا وجوہ و اسباب ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو عام پذیرائی حاصل ہو جائے، کیا وجوہ و اسباب ہوتے ہیں کہ وہ ایک بڑی جماعت بن جائے. یہ سب تاریخی عوامل ہیں. اس وقت میں اس پر نہیں تبصرہ کرنا چاہتا. اس میں سیاسی عوامل، تاریخی عوامل، سماجی عوامل، بے شمار چیزیں مل کے کام کرتی ہیں. لیکن میرے نزدیک تو ہر شخص کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ اس زوم سے نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر بنایا ہے، پیغمبری ختم ہو گئی، نبوت کا خاتمہ ہو گیا. جس ہستی پر ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. ہم سب خدام ہیں. کسی نے خدمت کے لیے کوئی ایک دروازہ دیکھ لیا، کسی نے کوئی دوسرا میدان دیکھ لیا، تو اپنے اپنے میدان میں خدمت کر رہے ہیں. اس میں صلاحیتوں کا تفاوت ہوتا ہے، ذوق رجحان کا تفاوت ہوتا ہے، وہ رہے گا اپنی جگہ. تو میں کیوں مسجدیں الگ بناؤں؟ ساری مسجدیں میری ہیں. میں کیوں یہ خیال کروں کہ دیہات تک بھی مجھے پہنچنا چاہیے؟ دیہات میں بے شمار لوگ ہیں جو یہ بات پہنچا رہے ہیں، یعنی دین کی بات. دیکھیے نا، ایک وہ علمی فکری اختلافات ہیں، تو ان کا جس کو ذوق ہوگا وہ میری بات سن لے گا. جن لوگوں کو اس کا ذوق نہیں ہے، ان کی خدمت کرنے والے، ان تک دین پہنچانے والے، ان کو پڑھانے والے بہت لوگ ہیں. اس وقت آپ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں دسیوں کی تعداد میں مدارس ہیں، دیہاتوں تک میں ہیں، قبائلی علاقوں میں ہیں، وہاں پڑھایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے. تو آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو نئی دنیا ہی بنانی ہے اور ہر آدمی یہی کام کرے، تو پھر وہ فرقہ بندی ہے جو پیدا ہوتی ہے. ہم سب ایک دوسرے کو مانیں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے کام کو اپنا کام سمجھیں، اور جہاں جہاں کوئی اختلاف ہو وہاں شائستگی کے ساتھ اپنا اختلاف بیان کر دیں. میرے نزدیک صحیح منہاج یہ ہے اور میں اسی پر زندگی بسر کرتا ہوں. اچھا، ہم سب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اشرافیہ ہے یہ اصل میں سوسائٹی کا ایک بالکل ہی قلیل طبقہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر آپ پینیٹریٹ کرتے ہیں تو گویا دنیا کو یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی فکر پھیل گئی ہے. تو اکثر یہ تنقید بھی سامنے آتی ہے کہ بھائی یہ جو غامدی صاحب کے افکار ہیں یہ تو ہمیں میڈیا پہ بڑے پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک خاص سطح کے لوگ ہیں جن کا میڈیا پر یا دنیا کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، وہ کچھ حوالہ بھی دے دیتے ہیں اس کا. لیکن گراس روٹ لیول پہ جائیں تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، وہ تو علماء ہی کی فکر پہ کھڑے ہوئے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اصل میں اوپر سے کچھ لوگوں کو تبدیل کر کے اشرافیہ کے ذہن بدل کے دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں جیسے ان کی فکر ہر جگہ پھیل گئی. کبھی میں نے اس طرح کی بات کی؟ مجھے پتہ ہی نہیں کہاں پھیل گئی اور کہاں نہیں. کبھی آپ کو خلوت میں بھی دیکھا ہے کہ میں اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہوں؟ میری دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں اپنے دین کو سمجھوں گا، اور میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ میری سمجھ میں نہ آتا تو میں اس کو چھوڑ دیتا. میں اس کو سمجھوں گا، اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھوں گا. جب وہ میری سمجھ میں آ گیا اور میں نے شعوری سطح پر اس کو قبول کر لیا تو اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیا کہ میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. وہ خدمت میں نے شروع کر دی. اس خدمت کو کوئی ایک آدمی بھی قبول نہ کرے، کوئی ایک شخص بھی سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس سے مجھے کیا دلچسپی؟ یعنی کیا میں اپنی کوئی جمعیت بنانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنا کوئی جتھا ترتیب دینے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں؟ مجھے لوگوں پر کوئی برتری قائم کرنی ہے؟ یہ تو میری دلچسپی کی چیزیں ہی نہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی تنقیدیں مجھ پر ہوتی ہیں، میں نہیں اس کا جواب دیتا کبھی بھی. صرف یہ کرتا ہوں کہ اپنی بات کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں. ابھی بھی آپ نے جو سیریز شروع کر رکھی ہوئی ہے اعتراضات کی، ان میں بھی میرے پیش نظر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مجھے دوسروں کی غلطی واضح کرنی ہے. نہیں، اپنی بات کی صحت کے دلائل دینے ہیں، اور یہ اطمینان پیدا کرنا ہے کہ میری بات کے پیچھے قرآن کہاں کھڑا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہاں کھڑے ہیں، میں یہ بات کیوں کہتا ہوں، اس کی وضاحت کرنی ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے دوسروں کو طعن و تشنیع کا موضوع بنایا ہو، ان کی غلطیاں نمایاں کرنے کی کوشش کی ہو. ایک زمانے میں کچھ تنقیدیں ضرور کیں، لیکن پھر اس کے بعد ان سے بھی ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. ظاہر ہے کہ انسان سیکھتا ہے، اور یہ طے کر لیا کہ نہیں، دین کی بات جو کچھ ہماری سمجھ میں آئے گی ہم مثبت طور پر پیش کریں گے،
اس کا استدلال بیان کریں گے، لوگوں کے سامنے اس کو رکھ دیں گے. یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے وہ کس کو قبول کرتے ہیں. تو اگر لوگوں کو میری بات میں کوئی وزن نظر آئے گا تو وہ قبول کر لیں گے، اور اگر نظر نہیں آئے گا تو رد کر دیں گے. یہ قبولیت ہونا نہ ہونا، یہ معیار اور پیمانے بن کب سے گئے؟ یعنی ہم نے تو پیغمبروں کی تاریخ میں دیکھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی 950 سال کی جدوجہد کا حاصل کیا تھا؟ وہ چند لوگ جو کشتی میں سوار ہو سکے. بیٹا بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا. صالح نکلے اپنی بستی سے، 2 لوگ بھی ساتھ نہیں تھے. لوط کا حال یہ تھا کہ بیوی بھی ساتھ نہیں تھی. تو اس لیے یہ معیار کب سے بن گئے؟ ہمیں تو جو معیار قرآن و مجید میں بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سچائی کو دریافت کرنا ہے، اللہ کی سچی معرفت حاصل کرنی ہے، دین کو پوری دیانتداری کے ساتھ سمجھنا ہے، اور جو کچھ سمجھ میں آ جائے اس کی شہادت دینی ہے. اس کو کوئی سننے کے لیے تیار ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہے، الحمدللہ. نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرنی. تو اس لیے یہ میرے تو کنسرن کی چیزیں نہیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں. میں تو کبھی بیٹھ کے اس کے بارے میں غور بھی نہیں کرتا. 10 لوگوں نے میری بات سنی، 20 لوگوں نے میری بات سن لی، اچھی بات ہے. نہیں سنی یہ ان کا کام ہے. یعنی میں کوئی مامور نہیں ہوں کہ ایک ایک دروازے تک جا کے پہنچا دوں. بس جو میری سمجھ میں آیا ہے میں اس کو دیانتداری کے ساتھ خود بھی اپنی عمل میں اختیار کروں اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں.